صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، ہمارا سلسلہ 10 کتاب فقہ الاحوت میں سے باب طہارت درس نمبر 23 ہے۔ اس میں ہمارے عنوان جو ہے بیت الخلاء کی سنتیں کے عنوان سے جو ہے ہمارا چل رہا ہے۔ اس میں ایک درس ہو گیا تھا آپ لوگوں کو، اب اس میں دوسرے درس اس عنوان سے درس نمبر 23 ہے۔ یہ بھی بیت الخلاء کی سنتوں سے مربوط ہے۔ شاشد علیہ رحمہ کا بیت الخلاء کی سنتوں میں سے آخری عبارت جو پہلے درس میں تھا وہ یہ تھا کہ وَأَن تَصُبَّ الْمَاءَ، یہ کہ آپ طہارت کرتے ہوئے، استنجا کرتے ہوئے آپ بہائیں ڈالیں پانی بالید الیمنیٰ دائیں ہاتھ سے، وَتَغْسِلَ اور دوہیں عورت مقام پردے کو بالید الیسریٰ بائیں ہاتھ سے دوہیں۔ اصل طریقہ یہ ہے، لیکن الا بضرورت، مگر کوئی میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا فقہ میں جو ہے نا جہاں بھی ضرورت کے لفظ آئے تو وہ مجبوری مراد ہے، مگر یہ کہ کسی مجبوری کی وجہ سے ایک آدمی کا ایک ہاتھ معذور ہے، ہاں تو پھر یا پھر کوئی مسئلہ ہے تو پھر بیماری وغیرہ کی وجہ سے، زخم وغیرہ کی وجہ سے، تو پھر جیسے اس کے لیے آسانی ہو اسی طرح وہ گو سکتے ہیں، پاک کر سکتے ہیں۔ انہیں سنتوں میں سے ایک یہ ہے وَأَن تَمْشِيَ، اور یہ کہ آپ چلیں قبل الاستبراء، یعنی استنجا سے پہلے، یعنی آپ نے واش روم، جیسے دیہاتوں میں یا شہروں میں تو انگریزی باتھ روم میں وہاں سے تو آپ اٹھیں گے آپ کی ساری چیز نجیس ہو جائے گا، لیکن دیہات میں دیسی باتھ روم میں استنجا کی جگہ الگ بناتے ہیں، اس جگہ بنی ہے۔ اسی سر میں فرماتے ہیں کہ آپ نے جو ہے بیت الخلاء بیٹھنے کے بعد جو ہے پھر استنجا کرنے سے پہلے چند قدم چلنے کا اگر موقع مل جائے تو چند قدم چلنا بھی سنت ہے، ہاں چلنے کے بعد پھر استنجا کریں، یہ سنت ہے اگر ممکن ہو تو۔ فرماتے ہیں وَأَن تَمْشِيَ، اور یہ کہ چلنا قبل الاستبراء، یعنی استراحت وہ استنجا ہے، خود کو پانی کی طرح سے پاک کرنے سے پہلے، یعنی استنجا سے پہلے خطوات، ان چند قدم، خطوات کا کم سے کم جمع کا سب سے 3 قدم، کم سے کم 3 قدم چلے اگر ممکن ہو تو۔ او اکثر یا او اکثر سے سمجھ میں آتا ہے خطوات سے 3 قدم، او اکثر یا اس سے زیادہ آپ چلیں استنجا سے پہلے ان تیسرا، اگر ممکن ہو، جیسے دیہاتوں میں ممکن ہے کیونکہ بیت الخلاء الگ جگہ پر ہے، استنجا کی جگہ عام طور پر الگ جگہ پر ہے، لیکن شہروں میں یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے شاہ سے فرمایا اگر ممکن ہو تو یہ سنت ادا کریں، ورنہ کوئی ممکن نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ایک اور سنت یہ ہے کہ وَأَن تَنَحْنَحَ، آپ جب جو استنجا سے پہلے جو ہے کھنکھاریں، کھنکھارنے سے جو ہے اگر کوئی پیشاب کی ذرات ہو وہ نکل آتا ہے وضو نہانے سے، اس طرح استنجا کے بعد آپ کے لباس وغیرہ گندا نہیں ہو جائے گا، جن کے لیے تھوڑا مسائل ہے۔ ایک اور حکم یہ فرماتے ہیں وَأَلَّا تَصُبَّ الْمَاءَ فِي مَوْضِعِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ، یہ بھی جو ہے دیہاتوں میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے، شہروں میں یہ مسئلہ اس کے کوئی چارہ نہیں۔ فرماتے ہیں وَأَلَّا تَصُبَّ، یہ کہ نہ بہائیں، نہ ڈالیں پانی، یعنی استنجا کے پانی نہ ڈالیں فی موضع جگہ قضاء الحاجت، قضاء حاجت کی، جہاں آپ نے بیت الخلاء کے بیٹھا چھوٹے بڑا پیشاب کیا اس جگہ پر استنجا کے پانی وہاں نہ ڈالیں، یعنی وہاں پر استنجا نہ کریں۔ یہ وہ دیہاتوں میں ممکن ہے کیونکہ دیہاتوں میں جو ہے دیسی باتھ روم الگ ہے اور استنجا کے الگ جا کے، کیونکہ دیسی باتھ روم میں اگر استنجا کے پانی ڈالیں گے وہاں گندگی زیادہ پھیل جاتا ہے، لیکن شہروں میں اگر آپ نے وہ موضوع چینج ہو جاتی ہے تو وہاں پر اگر پانی استنجا کی جگہ پر نہیں ڈالیں گے تو گندگی پھیل جائے گا، لہٰذا موضوع عنوان ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی دیہاتوں سے مربوط ہے، وہاں پر یہ سنت ادا ہو سکتی ہے، شہروں میں تو الٹا ہے، وہاں پر پانی بہانا لازم ہے، واجب ہے، نہیں ڈالیں گے گندگی پھیل ہو جائے گا، ہاں اسی استنجا کی جگہ پر ہی جو ہے یہاں پانی ڈالنا واجب ہے۔ وَأَلَّا تَصُبَّ الْمَاءَ، اور یہ کہ پانی نہ ڈالیں فی موضع قضاء الحاجت، جہاں آپ نے قضاء حاجت کیا ہے وہاں پر بیت الخلاء کیا وہاں پر آپ پانی نہ ڈالیں، یعنی استنجا وہاں پر نہ کریں، لیکن یہ دیہاتوں میں جہاں دیسی باتھ روم ہے وہاں پر یہ حکم ہے، شہروں میں جو انگریزی باتھ روم ہے فلش سسٹم ہے وہاں پر تو پانی ڈالنا ضروری ہے، اس کے اوپر بھی پانی ڈالنا ضروری ہے تاکہ گندگی نہ پھیلے۔ خوب یہ جو ہے مختلف احکامات سنتیں ہیں اور ان کے خلاف کرنا مکروہ ہیں، خلاف سنت ہے، تو ان سنتوں کو پورا کرنے کا فائدہ یہ آپ کے وضو کے لیے جو ثواب ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے ان سنتوں میں سے ایک کے خلاف کیا چھوڑ دیا تو اس کے وضو کی سنت میں ثواب، اس کے ثواب میں کمی آئے گا، اما وضو باطل نہیں ہے، ثواب میں کمی آئے گا۔ سنت ہونے کا مطلب یہ مکروہ کبھی ارتکاب کریں تو وضو باطل نہیں ہوگا لیکن ثواب میں کمی آئے گا، لہذا ہمیشہ یہ کہ چونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، سب ثواب کے لیے، اجر کے لیے، تو کوشش یہ کریں واجبات کے ساتھ ساتھ
ہاں جی مستحبات کو بھی عمل کریں، حرام سے پرہیز کرنے کے ساتھ ساتھ جو عمل کو باطل کرتی ہے مکروہات سے بھی اجتناب کریں، تاکہ آپ کو پورا پورا ثواب مل جائے، پورا پورا آپ کو اجر مل جائے اس عمل کا۔ آگے فرماتے ہیں کہ آپ کو باتھ روم جانے کے آداب فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں وہاں تو جب آپ باتھ روم جا رہے ہیں، ہاں جی آپ واش روم جا رہے ہیں جہاں پر جو ہے بیت الخلاء کے لیے، تو جب آپ بیت الخلاء داخل ہو رہے ہو تو وہاں تقدمہ، اور یہ کہ آپ جو ہیں رکھیں رجلک الیسریٰ، جب آپ بیت الخلاء جا رہے ہیں واش روم جا رہے ہیں تو رکھیں آگے کریں رجلک الیسریٰ، بائیں پیر کو، رجل پیر یسریٰ بائیں پیر کو آپ پہلے بیت الخلاء کے اندر رکھیں، ہاں جی واش روم کے اندر رکھیں، عند دخول الخلاء، جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں جا رہے ہیں، ہاں جی تو پھر ٹنکی خالی کرنے کے جا رہے ہیں تو اسی صورت میں آپ پہلے بائیں پیر کو پہلے اندر رکھیں، پھر اس کے بعد دائیں پیر کو رکھیں۔ لیکن جب آپ نکل رہے ہو باتھ روم سے تو والیمنا یعنی دائیں پیر کو پہلے باہر رکھیں بیت الخلاء سے، ہاں جی عند الخروج، باہر نکلنے کے وقت جب آپ باتھ روم سے فارغ ہو کے باہر نکل رہے ہیں تو دائیں پیر کو باہر پہلے رکھیں پھر بائیں کو، لیکن جب اندر جا رہے ہیں تو دائیں پیر کو پہلے اندر رکھیں، بائیں پیر کو اور دائیں پیر کو بعد میں اندر رکھیں۔ تو یہ بھی ایک سنت ہے، ہاں جی دائیں پیر کو ایک نوع شرافت دیا ہے، دائیں ہاتھ کو جس طرح شرافت ہے بائیں پیر کو بھی ایک نوع شرافت ہے، اس لیے مسجد میں داخل ہوتے وقت فرمایا دائیں پیر کو پہلے اندر رکھیں، بائیں پیر کو بعد میں، مسجد سے نکلتے وقت فرمایا بائیں پیر کو پہلے باہر رکھیں پھر دائیں پیر کو بعد میں باہر رکھیں۔ تو یہ جو ہے شریعت کی سنتیں ہیں، ان کے اپنی جگہ پر فلسفہ حکمت بھی ہے، لیکن ابھی ہم نے ایک مستحب عمل ہے، اس پر عمل کریں گے آپ کے وضو کے ثواب میں اضافہ ہوگا۔ مزید فرماتے ہیں آپ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت ایک دعا ہے ہمارے ہاں جی فقہ میں بھی، دعوت شریف میں بھی اور نکلتے ہوئے بھی، وہاں تقول، اور یہ کہ آپ پڑھیں عند دخول الخلاء بیت الخلاء، ہاں جی واش روم میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک، اللہم اے اللہ، انی بلا شبہ بے شک میں، اعوذ بکا میں پناہ مانگتا ہوں تیرا، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں کا تیرے حضور میں، کس چیز سے؟ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے حضور من الخبث والخبائث، خبث اور خبائث سے اللہ میں تیرے حضور میں پناہ مانگتا ہوں۔ خبث اور خبائث کا جو ہے عربی لغت والے ترجمہ یوں کرتے ہیں، فرماتے ہیں خبث جو ہے خبیث ان کی جمع ہے، یہ اس کی مفرد ہے، خبث اس کی جمع ہے، اس کی معنی لکھا ہے بد باطن، بد باطن، کمینہ، بد طینت، برا، اذیت رسان، یہ سارے معنی کیا، اور یہ مذکر کے لیے خبیث کی جمع خبث ہے، یعنی اذیت رسان، انسان کو نقصان دینے والی چیزیں موجودات، یہ معنی کیا ہے۔ اور خبائث جو ہے من الخبث، خبائث خبیثۃ سے ہیں، خبیثۃ کی جمع ہے، ہاں جی اس کا معنی بھی جو ہے وہی بد باطن اذیت رسان ہے۔ تو یہاں پر فرمایا جو ہے آپ وضو بات بیت الخلاء میں جاتے ہوئے دعا کریں، اے اللہ اللہم انی اعوذ بک، میں تیرے حضور میں پناہ مانگتا ہوں من الخبث والخبائث، یعنی نقصان دینے والی اذیت رسان مذکر موجودات سے، اذیت رسان مؤنث موجودات سے۔ ہاں جی اس کا بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں خبث سے مراد جنات سے، جو کہ مذکر سے بھی ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، خبائث سے مراد پری مراد لیتے ہیں جو کہ جنات کی مؤنث صنف ہے، لیکن یہ صرف خبث خبائث کے صرف جنات اور پری نہیں ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، بلکہ جو ہے خبث اور خبائث میں حالانکہ عام طور پر خبث سے جن اور جنات سے پری جو ہے خبائث سے پری مراد لیتے ہیں، لیکن یہ دونوں لفظ ہر قسم کے خبث اور خبائث ہر قسم کی اذیت رسان و نقصان دینے والی موجودات کا شامل ہے، ہر قسم کے، اور ان سب سے اللہ کے حضور میں آپ پناہ مانگ رہے ہیں، کیونکہ جو ہے بیت الخلاء عام طور پر ہر قسم کی ذرا رسان جراثیم جن پری وغیرہ کی جگہ ہے، کیونکہ وہ گندی جگہ ہے، گندی جگہ پر جو ہے جراثیم بھی ہوتے ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، اور ساتھ ہی جن پری اور ہمیں نظر نہ آنے والی نقصان دہ مخلوقات بھی ہوتی ہے، تو وہ یہ کہ خبث اور خبائث کی ذریعے سے ان تمام نقصان دینے والی خواہ جراثیم کی صورت میں ہو، خواہ جن پری کی صورت میں، یا کوئی اور موجودات جو ہمیں نقصان پہنچانے والی ہیں، ان سب سے اللہ کے حضور میں پناہ مانتے ہیں۔ اعوذ بک اللہ میں من الخبث والخبائث، ہر قسم کے نقصان دینے والی مذکر و خبائث مؤنث موجودات سے میں پناہ مانتا ہوں تیرے حضور میں، ومن الشیطان الرجیم، اور شیطان مردود کے شر سے بھی۔
یہ جاتے ہوئے، وہ عند الخروج باتھ روم سے باہر نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں الحمد للہ اس اللہ کے لیے، الذی جس نے اخرج نکالا، انی مجھ سے، جس نے نکالا مجھ سے الاذا، اذا کی معنی گندگی یا تکلیف دہ چیز، کیونکہ آپ کے پیٹ میں جو گندگی تھا جو اس گندگی کو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے جسم کے جو نظام ہاضمہ ہے اور نظام ہاضمی اس کو قوت دافعہ ہے اس کو صحیح رکھ کے وہ آپ سے نکالا، کیونکہ اگر یہ گندگی جسم سے دور نہیں ہو جائیں گے نا تو انسان مر جاتا ہے، انسان بہت جو خطرناک مجھے بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح غذا کا ہضم ہونا، غذا کا کھا سکنا، ہضم ہونا اللہ کی نعمت ہے، اس کو اپنے نارمل طریقے سے اس کا اخراج بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا نعمت بندے کو بہت انعام ہے۔ لہٰذا اس نعمت پر بھی اللہ، کیونکہ یہ انسان کے صحت مند ہونے کی نشانی ہے، انسان کا جو نظام ہاضمہ کا درست ہونا، اس لیے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم یہ ان لوگوں سے پیچھے نا جن کا قبض نہیں ہوتا ہے، قبض کی تکلیف رہتا ہے، ہاں ان سے پوچھیں وہ کس حد تک اذیت میں ہوتے ہیں، ان کے بہت سی بیماریوں کا، پیٹ کی بیماری کا، گیس کی بیماری کا، جس سے سر درد کا اور بھی بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے، لیکن جن کا نظام ہاضمہ صحیح ہے، ہاضمہ دافعہ سب صحیح، وہ صحت مند رہتے ہیں۔ لہٰذا یہ بہت بڑی اللہ کے لطف و کرم میں سے، اس نعمت پر بھی اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ عند الخروج باتھ روم سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے، اخرج جس نے نکالا انی مجھ سے الاذا، تکلیف دہ چیز کو، گندگی کو، وعافانی، اور مجھے عافیت دیا، مجھے بالکل سکون دیا۔ اور انسان یہ ہر کوئی اپنی جگہ پر محسوس کرتے ہیں۔ اور مثلہا، یا اس جیسے اور دعائیں بھی پڑھیں آپ، جو جیسے انہی الفاظ میں منحصر نہیں، جیسے آپ اور دعا بھی پڑھیں، اپنی زبان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی زبان میں۔